مائگرین، درد شقیقہ، الم شقیقہ، یہ بڑا پرانا مرض ہے اور بڑا خطرناک مرض ہے. بہت اچھا آج آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. ہمیں ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ یہ آ رہا ہے. اس میں خواتین زیادہ شکار ہوتی ہیں اور یہ بیماری جو ہے نا یہ بیسیکلی سمٹومیٹک کمپلیکس ہے شقیقہ کی. اچھا، اس کو شقیقہ آدھے سر کا درد ہم لوگ کہتے ہیں، یہ آدھے سر کا درد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آج کا جو پروگرام دیکھ لے گا نا آپ کے ناظرین میں سے، اس کو مائگرین کے بارے میں اتنا نالج ہو جائے گا کہ وہ فوری طور پر مستند طبیب کے پاس جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے. بالکل صحیح. عام سر درد کو، سٹریس کے نارمل سر درد کو، یا گٹ ہیلتھ متاثر ہونے سے مطلب کانسٹیپیشن والے سر درد سے مائگرین کو الگ کرنے کے لیے میں چند چیزیں بتاتا ہوں. بالکل صحیح. سب سے بڑی نشانی تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو درد ہے نا، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ آدھے سر میں ہوگا. اچھا. یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ دائیں طرف ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ بائیں طرف ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں کہ پیچھے طرف ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹس میں یہ دائیں طرف ہوتا ہے، کچھ میں بائیں طرف ہوتا ہے، کچھ میں سینٹر میں ہوتا ہے، کسی میں اس میں، اور بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں پورے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ مائگرین ہوتا ہے. اچھا، مائگرین کی ایک اور قسم بھی ہے جو بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ناف کے ارد گرد ہوتا ہے. مطلب مائگرین کی بہت ساری قسمیں، اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اور میں نے الحمدللہ 21 سال کا تجربہ ہے میرا کلینک کرتے ہوئے، تو ہم نے بے شمار مریض دیکھے اور الحمدللہ ٹھیک بھی کیے ہیں. میں وہ بھی آج بتاؤں گا کہ مریض ٹھیک کیسے کرنا ہے، بغیر میڈیسن والا بھی کیسے طریقے ہیں وہ بھی میں آج آپ کے ناظرین کو بتا کر جاؤں گا، اور میڈیسن سے بھی بتاؤں گا اور کچن گڈ سے بھی بتاؤں گا، اور لائف سٹائل چینجز بھی آج بتا کر جاؤں گا. پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کون سے ایسی سمٹمز ہیں جس سے پیشنٹ کو پتہ لگے گا کہ یہ مائگرین ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس درد میں پھڑکن ہوتی ہے، جیسے نبض چلتی ہے ہماری نا، تو وہ ایک لازمی، مطلب ہماری جو وریدیں اور شریانیں ہیں نا وہ پھڑک رہی ہوتی ہیں لازمی. یہ ایک بڑی نشانی ہے. اچھا، اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں اورا ہوتا ہے اور ایک میں اورا نہیں ہوتا. اچھا. مائگرین کا جو اورا ہوتا ہے نا اس میں پیشنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی مجھے سر درد ہونے والا ہے. اچھا، دوسرے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سر درد نہیں ہوتا. اچھا، یہ جیسے ڈاکٹر صدف نے بھی بتایا ہے کہ یہ کچھ گھنٹوں سے 72 گھنٹے تک رہ سکتا ہے، اور اس کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے. سٹارٹ میں ہفتے میں ایک بار ہوا ہے، پھر کبھی مہینے میں ایک بار تھا، پھر پیشنٹ کی جو ہے نا وہ فریکوینسی دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے، پھر ہفتے میں 2 بار ہونا شروع ہو گیا، پھر ہفتے میں 3 بار ہو گیا، اور اتنا شدید یہ پین ہوتی ہے کہ معمول زندگی بالکل خراب ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں نا جن کا اورا مائگرین کا ہو جاتا ہے نا، سر پہلے وزنی ہوتا ہے عام سر درد میں، اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پہلے سر وزنی ہوگا، تھوڑا سا بھاری ہوگا، پھر یہ مائگرین کی طرف جائے گا. اچھا، اس میں بہت سارے پیشنٹس میں نا یہ سمٹم بھی ہوتی ہے کہ جی متلانا شروع کر دیتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا جی متلاتا ہے پیشنٹ کا. اچھا، اور کچھ میں تو باقاعدہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب الٹی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معدے کی جو ہے نا انوالومنٹ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں، یہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اچھا. تو ہاں، نیورولوجیکل ڈس آرڈر جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے گٹ ہمارا کنیکٹڈ ہے. تو بیسکلی یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں، تو یہ تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں چیزیں. اچھا، آپ بھی بات بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اگر گٹ ہیلتھ متاثر ہوگی تو مائگرین جلدی ٹریگر کرے گا. میں اچھا جو سمٹمز بتا رہا تھا تاکہ آپ کے ناظرین آسانی سے پہچان سکیں کہ مائگرین سٹارٹ ہونے سے پہلے گھبراہٹ ہوگی، مطلب اس کو گھبراہٹ سے سٹارٹ ہوگا. اور ایک اور خطرناک چیز ہے جو مائگرین زیادہ رہنا شروع ہو جائے، تو یہ جیسا کہ ڈاکٹر صدف نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ بہت سارے مریضوں میں یہ خواتین کی شرح اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن بہت زیادہ مریضوں میں جو سمٹمز ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سمٹمز یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری پائی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے چند ایک دو موجود ہوں اور اس کے بعد پھر ان کو کچھ نئی سمٹمز بھی آتی ہوں. لیکن مائگرین کا جو ہے نا بڑی بڑی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اچھا، اس میں بہت سارے پیشنٹس میں نا ایک سائڈ سن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے فالج میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مائگرین کی ایک بڑی نشانی ہے. مطلب اگر وہ 100% سن نہیں ہوگی، جس سائڈ کا ہے اسی سائڈ کی ہوتی ہے، زیادہ تر اسی طرح ہوتی ہے.
زیادہ تر اچھا خواتین میں نا الگ الگ سمٹمز آتی ہیں جو ان کے مینسٹرل سائیکل کے حساب سے بھی مائیگرین جو ہے نا وہ چلتا ہے. اچھا اس میں نا بہت سارے پیشنٹس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آنکھ کا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے, ایک آنکھ اندر سے درد ہونا شروع ہوتا ہے, اور بہت سارے مریضوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, مطلب ستارے, وہ دن میں تارے نظر آ گئے, مطلب اور کچھ ہیولے نظر آنا شروع ہو گئے, کچھ سائن نظر آنا شروع ہو گیا, کسی کو روشنی نظر آنا شروع ہوتی ہے, کسی کا اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی نا عجیب عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ نا صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہیں, کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے شام کے وقت زیادہ ہوتی ہیں. اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ یہ سورج جب چڑھتا ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے, اس کے بعد جو سورج جو ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے, غروب ہونے کی طرف یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. اس بات میں ہے صداقت؟ میرا خیال ہے یہ مت ہے. اچھا ہاں یہ مت ہے. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں, میں نے اس کا تو میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے. بہت سارے لوگ نا خود ہی آ کے بتاتے تھے کہ جی جب سورج چڑھتا ہے تو یہ ہوتا ہے, جب اترتا ہے پھر وہ, اس کا سورج چاند ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک مزاج سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس میں آپ دیکھیں نا, ہاں ہمارے طب یونانی کے حساب سے اس کا جو ایج گروپ ہے وہ 17 سے 20 سال کی خواتین سے لے کر یہ 40-45 سال تک کی خواتین میں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. چھوٹی عمر کے بچیوں میں بھی ہو سکتا ہے, اس سے بڑے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ زیادہ ہو رہا ہے. اچھا بہت سارے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر چیز کا استعمال بہت زیادہ ہے, پنیر کا استعمال زیادہ ہے, وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو لوگ کیفین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, میں تو جیسے اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کاوا شاوا کی طرف آنا چاہیے. کیفین مطلب چائے میں اور اس میں جو استعمال کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے جو ٹریگرز ہیں نا یہ یاد رکھیں. جن لوگوں کو مائیگرین ہے, آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ وہ اس کے ٹریگرز یاد رکھیں, اپنے ٹریگرز کو ڈائری میں نوٹ کریں کہ کس چیز سے زیادہ ہو رہا ہے. باقی وہم جو ہوتا ہے یا کوئی مینٹل نفسیاتی پہلو ہے نا, نفسیاتی پہلو ہے. اگر کوئی مینٹل النس ہے, آپ دیکھیں گے جی فلانا بندہ آ کے گزر گیا تو میرے سر میں درد ہو گیا, فلانی عورت آئی تھی گھر میں تو پھر سر میں درد ہو گیا. وہ وہم ہوتے ہیں سارے. اس میں نا اینگزائٹی کا بہت اور ٹینشن کا بہت کردار ہوتا ہے, بہت کردار ہوتا ہے, بہت. آپ 90% پیشنٹس کو دیکھیں گے نا تو ان کا ٹریگر ٹینشن یا اینگزائٹی لازمی ہوگا. اچھا بہت سارے پیشنٹس کا ٹریگر ایکسرسائز ہوتی ہے, بالکل صحیح, ورزش. جو خواتین ورزش کرتی ہے نا, مطلب سارا دن آفس میں 5 بجے تک کام کیا, باس 5 بجے کے بعد جانے نہیں دے رہے, ادھر سے وہ ٹینشن شروع ہو گئی. دوسرا اس کے بعد وہ 5:30-6 بجے انہوں نے جا کر ایکسرسائز کرنی ہے, اس سے ان کا سر درد شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اس کا ہے. شور, ٹھیک ہے, مطلب کسی بھی قسم کا میوزک, لاؤڈ میوزک ہے یا کچھ اور ہے, ٹریفک کا شور ہے یا کچھ اور شور ہے, یہ بھی ایک ٹریگر ہوتا ہے. بہت سارے پیشنٹس میں روشنی ٹریگر ہوتا ہے, مطلب وہ تیز روشنی میں اگر زیادہ دیر وقت گزاریں گے تو وہ ان کا شروع ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے ہمارا ہر باڈی کے اندر نا, ہم نے کتنے بجے ہمیں نیند آئے گی, کتنے بجے ہمیں بیداری ہوگی, کتنے بجے ہم نے سونا ہے, کتنے بجے, مطلب سارے جو نظام ہمارا چل, جن کا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو ٹریگر کر دیتا ہے.